بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب اور فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں طارق متین ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف پاکستان واپس آئے ہیں۔ چند دن بیرون ملک گزار کر واپس آ کر میڈیا سے انٹریکشن کیا۔ اسلام آباد جا رہے تھے، زخمی ہوئے ہیں، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ ہمارے سامنے ابتدائی خبر یہی آئی کہ حادثہ پیش آیا۔ شہباز گل صاحب کی گاڑی کی الٹ جانے والی تصاویر ہم نے دیکھی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ شہباز گل صاحب زخمی ہوئے ہیں، ایک دو لوگ اور زخمی ہوئے ہیں، ان تصاویر میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس حادثے میں شہباز گل صاحب کی حالت جو ہے وہ کتنی تشویشناک ہے، کیا اطلاعات ہیں، یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لیکن پھر کچھ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک روٹین کا حادثہ نہیں تھا۔ موٹر وے لاہور سے اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے۔ یہاں اسپیڈ عام طور پر گاڑیوں کی 100 سے اوپر ہی ہوتی ہے، 120 اسپیڈ لمٹ ہے، 130 سے اوپر چالان ہوتا ہے۔ 120 سے 130 کے درمیان ایک رعایتی اسپیڈ ہے کہ بڑھ جاتی ہے، نکل جاتی ہے گاڑی، لیکن 130 سے اوپر جائے گی تو چالان ہو جائے گا آپ کا۔ اور لوگ اس پر 150 160 پر بھی گاڑی اکثر چلاتے ہیں۔ جن کو کیمروں کا اندازہ ہے یا وہ جو قانون توڑنا چاہتے ہیں وہ 170 پہ بھی گاڑی چلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے اس موٹر وے پر ہوتا ہے۔ شہباز گل صاحب کی گاڑی یہاں الٹ گئی ہے۔ بعض ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک حادثہ تھا، لیکن بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عدد حملہ تھا، قاتلانہ حملہ، جان لیوا حملہ۔ شہباز گل صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محیط پیرزادہ صاحب اس بارے میں ٹویٹر پہ آ کے لکھتے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل انجرڈ، شہباز گل زخمی ہوئے، کار اوورٹرنڈ آن موٹر وے، گاڑی موٹر وے پر الٹ گئی۔ نیوز رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ اٹ واز اے پلانڈ ہٹ بائی اے کار دیٹ واز چیزنگ ہم۔ خبروں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا حملہ ہے ایک گاڑی کی جانب سے جو ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ لکس لائک اے مرڈر اٹیمپٹ، قاتلانہ حملہ لگتا ہے۔ Who will investigate in a country without credible institutions؟ جہاں قابل اعتبار ادارے نہیں ہیں وہاں اس کی تحقیقات کرے گا کون؟ When government officials issue threats of violence، جب حکومتی جو اہلکار ہیں، بڑے ہیں، وہ وائلنس کے تھریٹس ایشو کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں محیط پیرزادہ صاحب۔ اور شہباز گل صاحب کی گاڑی کو کیا ہوا؟ یہ نیوز رپورٹ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے سے مارا گیا ہے۔ اب یہ پیچھے سے مارنے میں بھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ پیچھے سے مارنے میں بھی ایک حادثہ ہو سکتا ہے۔ پچھلی گاڑی کا کنٹرول کسی وجہ سے لوز ہوا، اس نے ہٹ کیا، کوئی ایسی سچویشن بنی، اور ممکن ہے کہ یہ شہباز گل صاحب پر حملہ ہی کیا گیا ہو۔ لیکن صورتحال انویسٹیگیشن کے نتیجے میں سامنے آئے گی۔ بہرحال چیک ہونا چاہیے۔ ایک ایسا بندہ جو بہت ہی زیادہ جارحیت کے ساتھ بولتا ہے، بہت جارح مزاج ہے، حکومت پر تنقید کرتا ہے، حکومت کے مخالفین پر تنقید کرتا ہے، تو کئی دفعہ وہ ایسے الفاظ بھی ادا کرتا ہے جو غیر پارلیمانی بھی ہوتے ہیں اور ان کو وہ واپس لے لیتا ہے، شدید غصے میں بات کرتا ہے، شدید جارح مزاج ہے۔ اس شخص پر ایسا کوئی حملہ کروایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ان تمام مفروضوں پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، پتہ چلایا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور شہباز گل صاحب جب اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بیان دیں اور بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ان سے بھی جاننا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے۔ خان صاحب مسلسل کہہ رہے تھے کہ کمیشن بنایا جائے، کمیشن بنایا جائے، کمیشن تمام چیزوں کی تحقیقات کرے، ہمارے سامنے سچ آنا چاہیے مکمل طور پر۔ اور یہ جو بیرونی سازش ہے اس کی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک عدد کمیشن بنے، تحقیقات ہوں اور کھلی عدالت میں سماعت ہو۔ وہ چیف جسٹس سے مطالبہ مسلسل کر رہے ہیں کہ کھلی عدالت میں اس کی سماعت بھی کی جائے۔ اب حکومت نے کہہ دیا کہ کمیشن بنا رہے ہیں، لیکن حکومت نے کمیشن بنانے کا جس انداز میں اعلان کیا ہے اسی سے لگ رہا ہے کہ حکومت کے انٹینشنز کیا ہیں۔ حکومت کے انٹینشنز دیکھیے آپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے الزامات پر انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں۔ اب یہ الزامات لگانا بند کریں۔ اب جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کا حساب ہوگا، جیل جائیں گے، جیل کی ہوا کھائیں گے، حساب دیں گے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ملک کو جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آپ پر الزام ہے، اس حکومت پر الزام ہے دراصل کہ یہ حکومت سازش کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ یہ حکومت بیرونی سازش کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ یہاں لوکل سہولت کار تھے اور ان لوکل سہولت کاروں نے اس حکومت کو، اس میں شامل عناصر کو، اس کے اجزائے ترکیبی کو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے۔ اور یہی حکومت کہہ رہی ہے، میں آپ کو جیو نیوز پر جو اس کی خبر چلی وہ ایگزیکٹ ورڈز بتا دیتا ہوں، انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا جو شفاف طریقے سے ان الزامات کی آزادانہ تحقیقات کرے گا، اور کمیشن کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہوگا
اس کے بعد اب جو بھی فیصلہ ہوگا میں ان کے خلاف بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ملک کو جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ انکوائری کمیشن کے لیے ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں, کمیشن کھلی عدالت میں اس کی سماعت کرے, امریکی جن جن سے مل رہے تھے کیوں مل رہے تھے اس کی تحقیقات کریں, ہمیں بھی سنیں, ہمارے مخالفین سے بھی اس کی تحقیقات کریں اور پھر اس کے بعد حقائق سامنے رکھیں. یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. اب طے یہ کرے گا کہ اس کمیشن کے ٹی او آرز کیا طے ہوتے ہیں, اس کمیشن کی سربراہی کون کرتا ہے, ان کو مینڈیٹ کیا ملتا ہے, کتنے وقت کے لیے مینڈیٹ ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد انہیں کس قدر آزادانہ انداز میں یہ کام کرنے دیا جاتا ہے. اور اس تمام عمل میں کیونکہ متاثرہ پارٹی, متاثرہ فریق ہے پاکستان تحریک انصاف, تو ان کے کنسرنز کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. حکومت کے ارادوں سے تو نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو پریشر ہے کہ کمیشن بناؤ, حکومت اس کے سامنے جھک گئی ہے, گھٹنے ٹیک گئی ہے حکومت, لیکن اب حکومت اس کو مینج کرنے کی کوشش کرے گی, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ لڑائی تیز ہوگی. کمیشن بناؤ لیکن کمیشن ہمارے مطالبات کے مطابق بناؤ. عمران خان صاحب یہ بات کریں گے, اور عمران خان صاحب یہ بات کریں گے کہ اس کے ٹی او آرز جو ہیں وہ طے کرتے وقت ہم ساتھ ہوں گے اور ہمارے مطابق ہوگا کہ یہ کمیشن کس انداز میں تحقیقات کرے گا, کن سے کرے گا, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. ان تمام چیزوں پر عمران خان صاحب کی جماعت اب لڑائی لڑے گی, اور یہ کام اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جس طرح سے حکومت بتا رہی ہے. اس کے بعد میں جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر دے دوں. یہ جو بیرسٹر مبشر اعوان ہے, جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ سیالکوٹ کینٹ کے انٹری پوائنٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کو منع کیا گیا کہ جھنڈے لے کر اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا جاؤں گا, یہ جھنڈا میری جان ہے, فوج بھی میری جان ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے ہیں, کیا میں انڈیا کا جھنڈا لے کر جا رہا ہوں. ایک لمبی ویڈیو ہے, لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہوا. اور اس معاملے کے ختم ہونے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جھنڈا اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو روکا گیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بعض صحافیوں نے یہ سوال کیا, ہماری عدی ہیں, بڑی بہن ہیں, دوست ہیں شمع جونیجو صاحبہ, انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ, اور ڈی جی ایس پی آر صاحب کو ٹیگ کر کے سوال کیا, ان کو ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے سوال کیا کہ اگر یہ کوئی سیاسی کسی اور سیاسی جماعت کا ہوتا یا پی ٹی ایم کا ہوتا یا کسی اور گروپ کا ہوتا تو اس کو اب تک اٹھا لیا جاتا, اس کے خاندان کے افراد کو اٹھا لیا جاتا, لیکن یہ پی ٹی آئی کا ہے اور مبشر اعوان بیرسٹر آپ کا اپنا ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو میں نے وہاں پر بھی سوال کیا اور میں اب بھی سوال کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبشر اعوان کے صرف جھنڈا لے جانے پر سوال اور یہ کہنا کہ فوج ہماری جان ہے, اس پر بات کرنے پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے ان کے اپنے ہیں تو اس لیے یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو میں تو سوال کرتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز شریف کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. دھمکی دی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے, جنرل فیض حمید نے, جنرل عرفان ملک نے, اور یہ میاں نواز شریف کے ٹویٹر ہینڈل پر اب تک ویڈیو موجود ہے. اور میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور مریم کو کچھ ہوا تو اس کا حساب دینا ہوگا, ان تینوں جنرلز کو اس کا حساب دینا ہوگا. پھر میاں نواز شریف جنرل باجوہ سے حساب مانگتے ہیں جلسوں میں, اور مریم نواز شریف صاحبہ جنرل فیض حمید کا نام لے کر مہم چلاتی ہیں, اور یہ ان کا یوتھ کنونشن ہو یا یہ لوگ عدالت میں پیش ہو رہے ہوں, وہاں پر فوجی جرنیلوں کا نام لے کر نعرے لگائے جاتے ہیں, ہائے ہائے کی جاتی ہے. اور وہ جو نعرہ ہے جو کوئی پاکستانی نہیں لگا سکتا, کیونکہ وہ جو نعرہ پارلیمان کے ملازمین نے لگایا تھا, یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ بات درست ہے. لیکن نون لیگ کے جلسوں میں کیا نعرے لگے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے, تو یہ لوگ یہ نعرے لگاتے. اب یہ نعرے لگانے والے لوگ جو ہیں یہ بات کریں گے کہ مبشر اعوان کس کا ہے, کیا ہے, اور اس کے گھر والوں کو اور اس کو کیوں نہیں اٹھایا گیا. اس طرح کے سوالات سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو صرف عمران خان سے پرابلم نہیں ہے, ان کو پرابلم عمران خان کی سپورٹ سے بھی ہے, عمران خان کے حق میں اٹھنے والی آواز سے بھی ہے, اس آواز کو وائرل کرنے والوں سے بھی ہے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں تو عمران خان جو ویسے ہی بیانیے کی جنگ جیت رہا ہے, جس کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, وہ ان کو کھا جائے گا. ان کو یہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ ان کا بہت جینوئن ہے, یہ کنسرن ان کا بہت جینوئن ہے, کیونکہ عمران خان ان کی طرح, ان سب کی طرح روایتی سیاستدان نہیں ہے.
اس نے ٹویٹر اسپیس کر لیا. مریم نواز شریف صاحبہ اب تک 2 سے 3 بار ڈسکس کر چکی ہیں کہ ٹویٹر اسپیس کرنا ہے. کیا ہم ایسا ٹویٹر اسپیس کر پائیں گے؟ ان کو بتایا گیا نہیں کر سکتے. ہم ایسا ٹویٹر اسپیس نہیں کر سکتے جس میں ایک وقت میں 1,65,000 لوگ سن رہے ہوں. دنیا کا سب سے بڑا ٹویٹر اسپیس جس کو مجموعی طور پر ٹویٹر اسپیس پر ہی 20 لاکھ پلس لوگوں نے سن لیا ہو اور باقی سوشل میڈیا پر ملینز میں لوگ سن چکے ہوں. ہم ایسا ٹویٹر اسپیس، ایسی سوشل میڈیا کوریج ہم نہیں کر سکتے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بتایا گیا. اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں 3 نوجوان عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غیر روایتی سیاستدان جب ان نوجوانوں کے سامنے پوڈ کاسٹ میں آج کی دنیا کی کوریج میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ ٹی وی انٹرویو نہیں ہے، یہ کسی گورے کو دیا گیا فارمل انٹرویو نہیں ہے. تو عمران خان نے وہاں پر نوجوانوں سے اس انٹریکشن میں ایک رسٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے بڑی شائنی سی، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے کنٹمپریری آؤٹ فٹ میں اس وقت موجود ہیں. تو یہ عمران خان کا فرق ہے باقی سیاستدانوں سے. یہ لوگ یا تو سفاری سوٹ پہنیں گے یا سوٹ پہنیں گے یا یہ ہر وقت واسکٹ پہن کر آ جائیں گے. مگر عمران خان کو آپ دیکھیں، وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر پر اگر کوئی اجلاس بلایا گیا تو اس اجلاس میں آپ نے ان کو ٹریک سوٹ میں دیکھا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے واپس جانے کے بعد میں نے وزیر اعظم ہاؤس کے لوگوں سے، بنی گالا کے لوگوں سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ بہت زیادہ وقت اپنے ورک آؤٹ کو دے رہے ہیں کیونکہ اس کو وہ زیادہ وقت پچھلے دنوں میں نہیں دے سکے تھے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں اکثر جم ویئر میں نظر آتے ہیں، مسلسل جم کے کپڑوں میں نظر آتے ہیں، اور یہی چیزیں اب ہمیں ان کے اس انٹریکشن میں یا ٹویٹر اسپیس میں بھی نظر آئیں. ایک بلیک ٹی شرٹ عمران خان نے صبح سے پہنی ہوئی تھی، صبح سے تصویریں چل رہی تھیں اور ٹویٹر اسپیس میں بھی وہ انہی کپڑوں میں تھے. تو یہ روایتی سیاستدان نہیں ہے عمران خان جس کا مقابلہ آپ روایتی طریقے سے کریں گے. اس غیر روایتی سیاستدان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنا ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.